کہیے گا کہ یہ جو اب ہم نے دیکھا کہ آج باقاعدہ طور پر اس کا انعقاد ہو گیا ہے، مختلف ہم نے اسپیچز دیکھی ہیں، اور اگر ہم اسحاق ڈار کے حوالے سے پرٹیکولرلی بات کریں تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ معدنی وسائل سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کا وقت آ چکا ہے اگر پاکستان کو ترقی کی راہ پر اور استحکام کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں، یہ آج ماننے والی بات ہے، معروف کہ بہت بڑا ایونٹ ہے، اور دو روز کا آپ نے دیکھا انٹرنیشنل فورم ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان میں اس حوالے سے میلین کانفرنس کا ہونا اور اتنی دنیا کا باہر سے آنا اور انٹرسٹ لینا، بڑے بڑے ممالک، چائنا، یو اے ای، پھر آپ جی سی سی کے ممالک دیکھ لیں، قطر، بحرین، سعودی عرب، برطانیہ، یو اے ای کے ممالک، امریکہ۔ تو میرا خیال ہے یہ وہ ایونٹ ہے جو میرا خیال ہے وہ یادگار رہے گا، اور اس کی اچھی باتوں میں یہ ہے کہ یہ کنٹینیوس ایفرٹ ہوگا۔ یہ نہیں کہ پہلا ایونٹ ہے تو ختم، یہ ایک ریگولر فیچر بنانے کا فیصلہ کیا گیا کہ اگلے سال بھی ہوگا، ہر سال ہوا کرے گا، اور واقعتاً ایک مستقل، جس کو کہتے ہیں بہت بہترین سرمایہ کاری کا، انٹرنیشنل سرمایہ کاری کا ڈیسٹینیشن پاکستان کو بنایا جائے گا۔ اب یہ 2-3 چیزیں ہیں، میں جلدی میں آپ کو بتاؤں۔ اور پہلی تو بات ہے پرائم منسٹر نے جو تقریر کی ہے، اس تقریر میں میرے حساب سے پہلی دفعہ کھل کے باتیں کی گئی۔ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ معذرت خان لہجہ لے کے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے پاس معدنی وسائل جو ہے نا بے انتہا ہے، اور جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ بلوچستان کے اور جناب کے پی کے اور آزاد کشمیر کے پہاڑ ہیں، ان میں بے شمار چیزیں چھپی ہیں، آئیں ان کو مل کے ایکسپلور کرتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا اپنی تقریر میں، مجھے بہت اچھا لگا، جو آج تک ہو رہا ہے کہ پاکستان میں را مٹیریل، چیزیں جو نکلتی ہیں ان کو اٹھاتے ہیں، ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا فرام ناؤ آنورڈ دس ول ناٹ ہیپن اگین۔ وہ کہا کہ جی نہیں، یہ تو فنش گڈ بنے گا پاکستان میں، ٹرانسفر ٹیکنالوجی ہم حاصل کریں گے آپ لوگوں سے، اور پھر ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے، اور پھر یہ دونوں کے لیے، یعنی انویسٹرز کے لیے بھی ون ون سچویشن، ہمارے لیے بھی ون ون سچویشن، اور پھر یہ کہ ڈیویڈنڈ اس کے دونوں کو ملیں گے۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرپرینر دونوں ملک کے بیٹھیں گے، اور دوسری طرف جی ٹو جی، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، جہاں معاہدوں کی ضرورت ہوگی ہم بیٹھیں گے۔ ایک تو بات ہے کہ پہلے سے پلان کر کے چیزیں کی گئی تھی، آپ دیکھ رہے ہیں 14 کے قریب ایم او یو سائن ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ٹرانسفارم ہو یہ ہارڈ ایگریمنٹ میں، جو کہ لگتا ہوں گے۔ دوسری بات میرا خیال ہے اور بھی امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے دیکھا آرمی چیف بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جس وقت انہوں نے پرائم منسٹر نے نام لیا کہ جی ہمارے ڈائنامک آرمی چیف جنرل آصف منیر وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا زوردار تالیاں لگائیں گی، بہت زبردست طریقے سے استقبال کیا گیا۔ یہ کوئی خوش کرنے کے لیے نہیں کیا گیا، میں آپ کو دیانتداری سے بتاؤں، اس کی وجہ ہے کہ یہ جنرل آصف منیر کا یہ اپنا پرسنل ایفرٹ، جہاں پرائم منسٹر کا ہے پرسنل ایفرٹ، پہلے پاکستانی بزنس مین کو، انویسٹرز کو کراچی میں اور اسلام آباد میں باقی جگہوں پہ انہوں نے ایشورنسز دی کہ بھی آج کے بعد سیکیورٹی کا معاملہ ہو، لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہو، ریپیٹریشن آف پروفٹ ہو، سرمایہ ہو، یہ ہم اس کو انشور کریں گے۔ تو پہلا تو آپ دیکھ لیں بھرپور قسم کا اعتماد کا اظہار لوکل انویسٹر کا ہوا، اس کے بعد باہر کی دنیا نے پاکستان کی طرف دیکھا کہ یہ اب ڈیسٹینیشن ہے جہاں پہ ہم جایا جا سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت اس حوالے سے یادگار رہے گی۔ اصلی بات اب یہ ہے کہ کس طریقے سے اب یہ ایکسپلور کرتے ہیں، ہم اپنے جتنے بھی ریسورسز ہیں چھپے ہوئے ان کو لے کے کیسے جاتے ہیں، اور پھر جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کی باتیں، باقی لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کتنا وقت درکار ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک لانگ ٹرم پروسیجر ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام تو ہے نہیں۔ دیکھیں اس میں اصل بات یہی ہے کہ جب آپ معاہدے کر لیں، ہم نے دیکھا اب تک ریکوڈک پہ بھی آپ نے دیکھا، اس پہ ہم بات نہیں کرتے، مشکلات ہوئیں، دوبارہ سے معاہدہ کیا گیا، پھر اس طرح سے باقی جگہوں پہ بھی آپ نے دیکھا، کارکرے وہ جو رینٹل پار کا ہوا تھا ترکی کے ساتھ، وہاں پہ بھی مسئلہ ہوا، انٹرنیشنل کورٹ میں لوگ چلے گئے۔ اب وہ صورتحال نہیں ہے، اب پہلے سے بیٹھ کے چیزیں طے کی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا جی کنٹینیوٹی، کنسسٹنسی رہے گی۔ حکومت پاکستان کی جو ایشورنس ہیں، ان ویورنگ ایشورنسز، پرائم منسٹر نے لفظ یوز کیا کہ ہم آپ کو دیتے ہیں کہ جو آپ کو چاہیے گا دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بھی ٹرانسفر ٹیکنالوجی کریں گے۔ یہ نہیں کہ جی را مٹیریل بیچ کے چلے گئے تو تھوڑے سے پیسے ہمیں مل گئے یا باقی آپ لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے اگر یہ معروف ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور جس طریقے سے جوائنٹ وینچرز ہوتے ہیں سرمایہ داروں کے آپس میں پاکستان کے باہر کے، اور پھر یہ کہ جی ٹو جی گورنمنٹ جو ہے نا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدے ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے لانگ ٹرم ایفیکٹ ہوگا۔ آخری بات، امپورٹنٹ بات اس حوالے سے ہے کہ اب دیکھنا یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو آج تک تو ہم نے دیکھا کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ 75 سالوں سے بنا ہوا ہے، کام ہی نہیں کوئی ہوتا، کوئی پروجیکٹ جاتا ہے وہ لوگ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کسی کو بجلی چاہیے، گیس چاہیے، جگہ چاہیے، وہ کہتے ہیں سب منہ کھول کے بیٹھے ہیں، ہمیں مال کھلائیں تو کریں گے۔ یہ کام جناب آصف منیر نے کر کے دکھا دیا، وہاں بیٹھ کے انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، ہم اس کو جناب آپ پروجیکٹ لے کے آئیں، وائبل پروجیکٹ لے کے آئیں، انویسٹمنٹ کو انشورنس کریں گے۔ تو اس لحاظ سے بڑی اچھی بات ہے، یہ باٹل نیکس جو ہے نا امید ہے کہ نہیں ہوں گے۔ اور پھر جتنے بھی میرا خیال ہے فسکل نان فسکل انسینٹیو کی ضرورت ہوگی، میرا خیال ہے حکومت پاکستان کو دینی چاہیے۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।